خواتین کو بے-عزت کیا جا رہا ہے ان کو رہا کیا جائے۔ آج کل تو صدر مجلس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پہ بلوچ کا نام لینا بھی ایک گالی بن گیا ہے۔ ہم یہاں پہ ابھی 2 نمبر شہری کے لائق ہو گئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، میرے ایک دوست نے ایک دن کینٹ کیا، ان دنوں یہ شناختی کارڈ دیکھ کے داخلہ کرواتے تھے۔ واپسی پہ جب اس کو نہیں چھوڑا گیا تو اس نے کہا کہ بھئی مجھے کیوں، میں تو پاکستان کا شہری ہوں۔ کہا گیا کہ جی آپ کے شناختی کارڈ میں آپ کا لوکل جو ہے پنجگور کا ہے، اس لیے ہم آپ کو کینٹ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اب تو حالات یہاں تک ہو گئے ہیں۔ صدر مجلس BNP عوامی کا شروع سے بلوچستان کے معاشی، معاشرتی، سیاسی جدوجہد میں ایک اہم کردار رہا ہے، اور وہ شروع سے، چاہے وہ اسمبلی ہو، ہمارے قائد جناب میر اسد اللہ بلوچ نے برملا اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا ہے کہ جی ابھی ہمیں جینے کا حق نہیں مل رہا ہے، لہذا انہوں نے ہر بات، چاہے اسمبلی ہو چاہے دوسرے فورم ہو، اس نے برملا یہ کہا ہے۔ فیڈریشن نے شروع سے ہمارے ساتھ ظلم روا رکھا ہے اور ہمیں ہر طرف سے مجبور کیا ہے اور دیوار سے یا لگایا ہے۔ شروع سے ہمیں ہماری اسٹوڈنٹس کو، ہمارے سیاستدانوں کو اگر کسی نے بات کیا تو ان کو اغوا کیا گیا، ان کو زبردستی دوست دھمکی سے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہماری ننگ و ناموس تک یہ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر مہرنگ کی کیس کا پیشی تھا وہاں ہائی کورٹ میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، آرٹیکل 5 کے تحت وہ کہتے ہیں کہ جی آپ حلف نامہ لکھ کر دے دیں کہ آپ پاکستان کے محب وطن شہری ہیں۔ آیا ایک ہائی کورٹ کے جج اور چیف جسٹس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس قسم کے ریمارکس پاس کرے؟ اور ابھی تک آج چوتھا پانچواں دن ہے کہ اس پر کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ کیس کا جو ہے فیصلہ ریزرو ہے اور سنا نہیں رہے۔ یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ مقررین اور ٹائم بھی بہت زیادہ ہوا ہے، میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں۔ BNP عوامی اس سلسلے میں چند سفارشات پیش کرتی ہے۔ نمبر 1، اگر ڈاکٹر مہرنگ اور BYC کے دیگر رہنماؤں کو فوری رہا نہیں کیا گیا تو تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے یہ پرزور اپیل ہے، گزارش ہے کہ ایک تاریخ مقرر کریں اور بھرپور انداز سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ نمبر 2، متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو ایک یادداشت اس سلسلے میں پیش کی جائے۔ نمبر 3، بلوچستان کے تمام اقوام اور پارٹیز یکجان ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ نمبر 4، جو لوگ اس دوران وڈ سے کوئٹہ آتے ہوئے مارے گئے ہیں یا ان کو یا زیر حراست ہیں، ان کو
فوری طور پہ ان کی FIR درج کی جائے اور جو پکڑے گئے ہیں ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ نمبر 5، دھرنے کے دوران جو خودکش حملہ ہوا اس کی عدالتی تحقیقات کرائی جائے۔ یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کیوں خاموش ہے۔ نہ اس نے کوئی تحقیقات کا ارادہ کیا، نہ کوئی اعلان کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے نام نہاد اور فارم 47 حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام راستوں کو فوراً کھولا جائے۔ حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ یہ راستے جو بند ہیں یہ دھرنے کی وجہ سے بند ہیں، جو کہ حقیقت کے برخلاف ہے۔ یہ راستے تمام حکومت نے خود بند کیے ہوئے ہیں تاکہ عوام کو ہم مزید تکلیف دے دیں، جس کی وجہ سے شہر میں کافی اشیاء خوردنوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ میں تمام پارٹیوں کا مشکور ہوں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔